السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اس میں اس بچے کو حفاظت میں رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ اس بچے کی تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں سے شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روفی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑال اور بہادر جوان نکلے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیلی پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ملت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا ہے اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے ہیں۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جبارانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور ان کو باز رکھنے کی کوشش کی مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بہت افسوس کیا کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک ہے شیطان کا شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو ہوا انجانے میں ہوا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور اور پچھلے واقعے کی یاد۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرح مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، یعنی خواہ مخواہ ہی جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے
اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر ان کے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو ذلات کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا، یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور تبدار میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی ذلات سے پہلے ہی دربار سے نکلا کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سارا قصہ بیان کیا، اس کو مشورہ دی۔ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر حاضر کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔